بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ ہے کہ کسی کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایک لڑکی ہے وہ پہلے ہی سے کسی کی نکاح کے اندر ہے، تو اس سے دوسرا وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو کسی کے نکاح میں ہو اس سے نہ تو نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے پیار محبت کا تعلق رکھنا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر عورت عدت کی پابندیوں کا خیال نہ رکھے تو کیا عدت پوری ہو جائے گی؟ مثلا زید ہے، وہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی جو ہے وہ عدت کا اس کی پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور اسی طرح وہ ان لوگوں سے فون پر یا ویسے بات بھی کرتی ہے کہ جن کے ساتھ اس کا نکاح حلال ہے، وہ اس کے محرم نہیں ہیں، تو کیا عدت اس طرح کی حرکتوں سے پوری ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت تو نام ہے ایک مخصوص ٹائم کے گزرنے کا، وہ ٹائم گزر جائے تو عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وہ ٹائم اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق گزارتی ہے تب تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں گزارتی تب وہ گنہگار ہوگی، اور جتنی زیادہ وہ پابندی کرے گی اتنا زیادہ اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگی۔ لیکن اگر وہ خیال نہیں رکھتی پابندیوں کا اور اس طرح اس کی عدت کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو عدت پوری ہو گئی اور آگے وہ نکاح کر سکتی ہے، البتہ جو عدت کے دوران اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس فاضل رقم ہے وہ ڈالر کی شکل میں تبدیل کرا کے رکھتا ہے، مثلا کچھ پاکستانی یا انڈین روپے اس کے پاس ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کی قدر گھٹتی رہتی ہے، البتہ ڈالر ایک مستحکم کرنسی ہے، تو کیوں نہ اپنے پاکستانی یا انڈین روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ صورت جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ اس کی مالیت پر خواہ وہ ڈالر کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، سالانہ پھر زکوٰۃ ہو جائے گی اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ضروری ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کپڑے پاک کرتے وقت کلمہ پڑھنا کیسے ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے، تو کیا اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کپڑے 3 مرتبہ دھونا اور ان کو اچھی طرح ہر دھونے کے بعد نچوڑ لینا ضروری ہے، پاک ہونا کے لیے اتنا ہی کافی ہے، البتہ کلمہ پڑھنا نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ ہے شریعت میں لطیفے پڑھنا یا لطیفے سننا کیسے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لطیفے پڑھنا یا سننا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف شرع مضمون نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کوئی ایسی ہنسی مذاق والی بات نہ ہو کہ جس سے دل آزاری ہوتی ہو، تو ورنہ لطیفے پڑھنا اور لطیفے سننا اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ خواب میں اگر دیکھا کہ 2 منہ والا سانپ ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جواب یہ ہے کہ سانپ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے، تو اس طرح کے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کرے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔